بسم اللہ الرحمن الرحیم والافضل المسجد لغیر المرأة او مطلقا بناء على اطلاق المسجد على بیتها بالنسبة الیها کما ينبه علیہ الى آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ نماز کی شرائط میں سے چوتھی شرط تھی المکان، یہی تھی نا۔ تو گزارش یہ کی تھی کہ مکان میں شہید رحمت اللہ علیہ نے 3 چیزیں اس مکان میں مزید شرط قرار دی ہیں کہ وہ مکان غصبی نہ ہو، 1 وہاں ایسی نجاست لگی نہ ہو کہ جو تعدی کرنے والی ہو، 2 اور خاص کر طاہر المسجد، جو جہاں سجدہ کرنا ہے وہ سجدے کی جگہ ہر حال میں پاک ہونی چاہیے، نہ وہاں نجاست متعدیہ ہو اور نہ ہی غیر متعدیہ۔ آج جو درس شروع ہو رہا ہے وہ تقریباً سارا مستحبات سے متعلق ہے کہ نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، پھر دنیا کی تمام مساجد ثواب میں برابر نہیں ہیں، مساجد میں فرق ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر خود مسجد کے مستحبات کیا ہیں، کچھ پہلے وہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اگلے درس میں آئے گا کہ کچھ اس مسجد کی بلڈنگ میں کچھ کام کرنے حرام بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے، اور کچھ اس میں مکروہ ہوتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ آج فقط مستحبات انشاءاللہ شروع کریں گے۔ والافضل المسجد، نماز میں افضل یہ ہے کہ نماز گھر کی بجائے مسجد میں پڑھی جائے، لغیر المرأۃ، البتہ عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ایک احتمال، او مطلقہ، یا ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نہیں، مرد کے لیے بھی مسجد افضل ہے، عورت کے لیے بھی مسجد افضل ہے، لیکن مسجد میں فرق ہے۔ عورت کی مسجد اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، مرد کی مسجد جو باہر بنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسجد دونوں کے لیے۔ فرق سمجھ آ گیا مطلقاً کا؟ وہ غیر المرأۃ کے مقابلے میں کہ نہیں، مطلقاً مسجد دونوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ بناء علی اطلاق المسجد علی بیتہا، اس لیے کہ عورت کی مسجد عورت کا گھر، آگے انشاءاللہ بھی آئے گا، بالنسبت الیہا کما ینبہ علیہ، خود شہید اول بھی انشاءاللہ اس پر لکھیں گے کہ مسجد المرأۃ بیتہا، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ خوب، یہ ہو گیا پہلا کہ افضل ہے نماز پڑھنا مسجد میں۔ وَتَتَفَاوَتُ الْمَسَاجِدُ فِي الْفَضِيلَةِ، ساری مساجد ثواب کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، فضیلت میں، ثواب میں، مساجد میں فرق ہے۔ بِحَسْبِ تَفَاوُتِهَا فِي ذَاتِهَا، بعض مساجد ایسے ہیں کہ وہ ذاتاً افضل ہیں، اور بعض مسجدیں ہوتی ہیں کہ ذاتاً تو وہ دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن کوئی عارضی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مثال، میرے گاؤں میں ایک ادھر مسجد کھڑی ہے چھوٹی سی، ایک ادھر کھڑی ہے، مسجد دونوں میں دونوں مساور ہیں، دونوں گاؤں کی ہیں، لیکن ایک میں جماعت ہوتی ہے ایک میں نہیں ہوتی، تو جس میں ہوتی ہے اس میں فضیلت زیادہ ہوگی۔ جماعت دونوں میں ہوتی ہے، ایک میں شریک ہوتے ہیں 10 بندے، دوسری میں شریک ہوتے ہیں 100 بندہ، تو یقیناً 100 والی کو 10 والی پر فضیلت ہے۔ اور کچھ ہیں کہ جس میں عوارضی ذاتاً افضل ہیں، کیسے؟ جیسے مسجد الحرام، کوئی نماز پڑھے جو ایک بندہ بھی نہیں جائے اس کی اپنی ذاتی اہمیت ہے۔ مسجد نبوی مثلا وہ ذاتاً افضل ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہاں 100 بندہ ہو یا 4 بندہ ہو، نہیں، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں۔ پس مساجد فضیلت کے لحاظ سے مختلف ہیں، بحسب تفاوتہا فی ذاتہا، چاہے خود مسجد کی اپنی ذات میں عظمت ہے کہ وہ دوسری کی نسبت فضیلت میں بڑھ کر ہے، یا کوئی عوارض، جیسے میں نے مثالیں 2-3 دی اس وجہ سے۔ اب فرماتے ہیں فالمسجد الحرام ب100,000 صلاۃ، اگر کوئی شخص
عام کہیں نماز پڑھتا ہے گھر میں تو وہ نماز اور مسجد الحرام میں پڑھی گئی نماز میں فرق یہ ہے کہ مسجد الحرام کی ایک نماز کا ثواب بمئت الف 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے. یعنی ہم گھر میں 1,00,000 رکعت پڑھیں اور وہاں 1 رکعت پڑھیں، فضیلت اس کی اتنی ہے. سمجھا گیا کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا کتنا ہے؟ بمئت الف فضلات، 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. وَمِنْهُ الْكَعْبَةُ، اب ذرا توجہ رکھنی ہے. مسجد الحرام ایک ہو گیا خود بیت اللہ، ایک ہو گیا اس کا ارد گرد جو مسجد الحرام، ایک پھر وہ ہے کہ جو زمانہ پیغمبر میں تھی، ایک وہ ہے کہ جو اب توسیع، جیسے آج کل توسیع شروع ہے، توسیع بھی تو آ گئی نا اس میں. اب یہ 1,00,000 کس جگہ کے بارے میں آپ نے کہا ہے؟ فرماتے ہیں وَمِنْهُ، مسجد الحرام میں سے ہے کعبہ بھی، وَزَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ، اور اس کے وہ حصے بھی کہ جو بعد میں حادثہ، یعنی بعد میں کچھ تو مسجد وہی ہوگی نا جو زمانے پیغمبر میں تھی، اور ایک ہے کہ جو بعد میں بنائے گئے، یہ بھی مسجد ہے. وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا أَفْضَلُ، اگرچہ افضل یہ ہے کہ کعبہ کے اندر بھی نماز نہ پڑھو، بات سمجھ آ رہی ہے نا، اور جو بعد میں توسیع ہو دور دور تک پھیل گئی وہاں بھی نہیں، بلکہ کوشش کرو کہ بیت اللہ سے باہر اور اوریجنل جو جگہ ہے مسجد کی وہاں نماز پڑھو. بس فرماتے ہیں توجہ رکھنی، آگا یہ اصل مسئلہ ہے، تھوڑا سمجھانا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر نماز نہ پڑھو، دوسری طرف کہتے ہیں کہ بیت اللہ مسجد الحرام کا حصہ ہے. بھائی اگر حصہ ہے تو پھر 1,00,000 کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر آگے یہ بھی کہیں گے کہ اس میں اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس میں اندر جا کے نماز نہ پڑھو بلکہ باہر پڑھو. فرماتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، بات کو ذرا سمجھنا ہے. وہ یہ ہے، وہ جتنا ایریا مسجد الحرام کا ہے اور بیت اللہ ہو گیا سینٹر میں، ارد گرد ہو گئی ساری مسجد. اب مسجدیت کے حوالے سے تو وہ اس میں شریک ہے یا نہیں ہے؟ کنفرم شریک ہو گیا، لہذا 1,00,000 تو ہو گیا نا. اب باقی اگلی بات کے اندر جا کے نہ پڑھو وہ علیحدہ موضوع ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد سے ہی خارج ہو گیا نا، وہ اس سے تو فرق نہیں پڑتا نا. فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا، وہ زوائد کو بھی مسجد کہا جا رہا ہے، خود کعبہ بھی مسجد الحرام ہونے میں تو یہ ہو گئے شریک. بس اس قدر مشترک فضلہ بذالک العدد، وہ اس کو فضیلت دیتی ہے کہ وہاں پر بھی 1,00,000 رکعت کا ثواب ہونا چاہیے. یعنی مسجد الحرام کعبے سے باہر پڑے تو بھی 1,00,000، کعبے کے اندر پڑے تو بھی 1,00,000. ہاں وَإِنِ اخْتَصَّ الْأَفْضَلُ بِأَمْرٍ آخَرٍ، یہ اور بات ہے کہ کعبے کے اندر پڑے گا تو 1,00,000 اور کعبے سے باہر آ کر پڑے گا تو ممکن ہے کوئی اور فضیلت بھی ہو لا تقدیر اللہ، جس کو معین نہیں کیا گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن 1,00,000 میں تو سارے شریک ہیں. مثلا كما يختص بعض المساجد المشتركة في وصف بفضيلة زائدة اما اشترك فيه مع غیر. میں نے آپ کو بڑی آسان سی مثال دی ہے، یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے. انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ بالار کی مسجد، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ بھی مسجد سوق، وہ بھی مسجد سوق. مسجد سوق ہونے میں دونوں ہو گئیں برابر، لیکن ممکن ہے کوئی اور فضیلت ہو. وہاں بندے زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تھوڑے ہیں. وہاں جماعت ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی. وہاں کوئی بڑا متقی، بڑا عالم فقیہ پڑھانے والا ہے، یہاں ذرا کمزور ہے. یہ حوالے تو آ سکتے ہیں نا، لیکن مسجدیت میں تو دونوں برابر ہیں نا. اسی طرح فرماتے مسجد الحرام میں بھی حکم یہی ہے. كما يختص بعض المساجد المشتركة في وصف
مثلا جیسا کہ یہ مسجد اور وہ مسجد کسی ایک صفت میں تو ہوں مشترک، لیکن ایک اضافی فضیلت ایک مسجد کو شامل ہو لیکن دوسری اس میں اس کے ساتھ اس فضیلت میں شریک نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں وَالنبوی یعنی مسجد نبوی، اس میں ایک نماز ثواب رکھتی ہے بعشرۃ آلاف صلاۃ، 10,000 نمازوں کا۔ وحکم زیادتہ الحادثہ، جناب ایک مسجد نبوی تھی جو زمانہ پیغمبر میں تھی اور ایک آ جائے او پھیل کے دور دور تک پہنچ گئی، فرماتے ہیں اس کا حکم بھی ہوئی ہے جو مسجد الحرام کا ہے، مسجد تو ہے نا، لہذا اس حوالے سے کوئی حرج یہی ثواب ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اوریجنل جگہ پر نماز پڑھنے میں شاید کوئی مزید اس میں اضافی ثواب ہو جو معین نہیں۔ اور فرماتے ہیں وَكُلُّ مِن مسجد الکوفہ والاقصیٰ، مسجد کوفہ اللہ آپ سب کو لے جائے انشاءاللہ عراق میں، اس میں نماز پڑھنا، والاقصیٰ او بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، وہ اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اقصیٰ تو کہتے ہیں انتہا کو، فرماتے ہیں سُمِّیَ بِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى بُعْدِهِ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس لیے کہ اس زمانے وہ مسجد بیت اللہ سے دور ترین مسجد وہی تھی، یعنی اس سے زیادہ فاصلہ کسی اور مسجد کا اس حساب سے نہیں بنتا تھا، اس لیے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ، یعنی آخری منزل جو بیت اللہ سے مسجد حرام سے دور ہے۔ خوب مسجد کوفہ اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا ایک نماز ثواب رکھتی ہے بِأَلْفِ صَلَاةٍ، 1000 نمازوں جتنا۔ والمسجد الجامع فی البلد، شہر کی جامع مسجد کی جس میں جمعہ ہوتا ہے یا جماعت ہوتی ہے، وَإِن تَعَدَّدَ، چاہے کئی مساجد ہی ہوں کہ جن میں جماعت ہوتی ہے، جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں ایک نماز ثواب رکھتی ہے بِمِئَةٍ، 100 نمازوں کا۔ وَمسجد القبیلہ، جو ایک خاص قبیلے کی مسجد ہے، کل محلہ تھے، جیسے شہر ہے، شہر میں ایک خاص محلہ ہے، ان محلے والوں کی اپنی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا ثواب رکھتا ہے ب25 25 نمازوں کا۔ وَمسجد السوق، اور جو بازار کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا گھر میں پڑھی ہوئی نماز کے ب12 12 نمازوں کے، یعنی اس کی گھر کی 1 رکعت اور بازار کی مسجد کی 12 رکعت، اتنا ثواب ہے۔ مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے بِمَعْنَى أَنَّ صَلَاتَهَا فِيهِ، کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل من خروجها إلى المسجد، مسجد میں جانے سے افضل ہے، اس کو زیادہ ثواب اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ہے، یا یہ مراد ہے۔ او یا اس سے مراد یہ ہے بِمَعْنَى كَوْنِ صَلَاتِهَا فِيهِ كَالْمَسْجِدِ فِي، کہ اس کا نماز گھر میں پڑھنا فضیلت میں مثل مسجد کے، فَلَا تَفْتَقِرْ إِلَىٰ طَلَبِهَا بِالْخُرُوجِ، اس کو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، اب آیا اس کے گھر میں نماز، مزیدار بات ہے، ایک ہوتی ہے مسجد سوق، وہ ہو گئی 12 رکعت، ایک ہوگی مسجد قبیلہ، وہ ہو گئی 25 رکعت، ایک ہو گئی مسجد جامع، وہ کتنی ہو گئی 100 نمازوں کا۔ اس عورت کو کس مسجد کا ثواب ملے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حال ہوا کا مسجد مطلق، کیا اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ثواب ملے گا کہ کسی بھی ایک مسجد میں جیسے نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے اتنا ملے گا؟ او کما ترید الخروج الیہ، یا یہ ہے کہ نہ، اگر اس کو حکم ہوتا باہر جانے کا تو جس مسجد میں یہ جا کر نماز پڑھتی، گھر میں اب اس کو
اس مسجد والا ثواب ملنا ہے. کیوں؟ فَيَخْتَلِفُ بِحَسْبِهِ، ظاہر ہے جامع مسجد کا 100 ہے، قبیلے کا وہ ہے، عام سے حکم ہو رہا ہے. فرماتے ہیں الظاہر الثانی، لگتا یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ مسجد المرأۃ بیتھا، اس سے مراد ہے کہ اگر اس کو باہر نکلنے کا حکم ہوتا تو جس مسجد میں جا کر یہ نماز پڑھتی اب گھر بیٹھے گی تو اس کو اسی مسجد والا ثواب ملے گا. یعنی اگر نکلنے کی اجازت ہوتی اور جامع مسجد جاتی تو پھر اس کو ثواب ہوگا 100 والا. اگر اجازت ہوتی اور جامع مسجد کی بجائے یا اپنے قبیلے کی مسجد میں جا کر پڑھتی تو پھر ہوگا 25 والا الی آخر. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی، کہ گھر کی بجائے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے اور ان مساجد کے احکام بیان کر دیے. اب شروع کر رہے ہیں خود مسجد کی جو ہماری، میں دوسرے الفاظ میں آپ کو یوں بیان کروں، جو مسجد کی اپنی ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں کچھ مستحبات ہیں، کچھ محرمات ہیں اور کچھ مکروہات ہیں. ٹھیک ہے جی، خود اس مسجد کی کچھ مستحبات، کچھ محرمات اور کچھ مکروہات. آج کے درس میں ہم صرف مستحبات پڑھیں گے. یستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا. نمبر 1، مسجد بنانا سنت مؤکدہ ہے. خود مسجد کو بنانا مستحب ہے، مساجد بنانا، اور یہ سنت مؤکدہ ہے. حدیث ہے فَمَن بَنَا مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. جو ایک مسجد دنیا میں بنائے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. یہ چندہ مانگنے والے مولویوں کو یہ حدیث سب کو یاد ہوتی ہے. ہیں جی؟ وَزِيدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ، بعض روایات میں تو یہ بھی ہے، ضروری نہیں کہ مسجد ہو بہت بڑی تاریخی مسجد ہو جس کو دنیا دیکھنے کے لیے آئے، بلکہ روایت میں تو یہ بھی ہے چاہے وہ مسجد کا مفحصل قطات، کا مفحصل قطات، قطات پرندہ ہوتا ہے، مفحص کہتے ہیں اس کے سینے کی جگہ کو، کہ وہ پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، نرم کر کے وہاں انڈا دیتا ہے تاکہ انڈا ٹوٹ نہ جائے. اب وہ جو سینے سے نرم کرتا ہے جگہ کو، وہ جگہ کتنی ہوگی؟ بہت تھوڑی ہوگی. یعنی گویا کہ یہ مبالغتاً بتایا جا رہا ہے کہ چاہے مسجد بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو کہ جس میں آدمی کھڑ کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ بھی مسجد ہے. ضروری نہیں کہ مسجد بہت لمبی چوڑی ہو، فیصل مسجد یا بادشاہی مسجد کے مقابلے میں ہو، نہ، یہ ضروری نہیں ہے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ مفحص القطات، کہ چاہے وہ مفحص قطات جتنی مسجد ہی کیوں نہ ہو. مبالغتاً مفحص کیا ہے؟ وہ مقعد، مفحص بربادن مقعد، یعنی الموضع الذی تکشفہ القطات وتلینہ، یعنی وہ جگہ کہ جس کو قطات پرندہ تھوڑا سا کھودتا ہے، وتلینہ، اور پھر اس کو نرم کرتا ہے، بے جو اپنے سینے کے ساتھ. کیوں؟ لتبیض فیہ، تاکہ اس میں وہ انڈے دے. جگہ نرم ہوگی تو انڈا ٹوٹے گا نہیں. فرماتے ہیں اتنی جگہ پہ تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. جواب دینا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں وَالتَّشْبِيهُ بِهِ مُبَالَغَةٌ فِي صِغَارِ. در حقیقت یہ تشبیہ کیوں ہے؟ مبالغتاً، یعنی اصل مقصد اس تشبیہ کا یہ ہے کہ مسجد کے بنانے کے لیے کوئی لمبائی چوڑائی کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے. اگر ایک شخص اتنی جگہ پر مسجد بناتا ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں پر کھڑے ہو کر آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی مسجد ہے. بناء علی الاکتفاء برسمہ حیث یمکن الانتفاع بہ فی اقل مراتب. لنٹر نہیں ڈالا، دیواریں نہیں ڈالی، کچھ بھی نہ ہو، ایک چھوٹی سی حد اس نے مقرر کر دی ہے تو وہ بھی مسجد ہے. وَإِن لَمْ يُعْمَلْ لَهُ حَائِطٌ، چاہے اس کی دیواریں شواریں چھتیں نہ بھی ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے. بس ایک جگہ کو معین کر دینا یہ بھی مسجد ہے.
روایت فرماتے ہیں قال ابو عبیدۃ الحذاء راوی الحدیث، ابو عبیدہ کہتا ہے مر بی ابو عبداللہ علیہ السلام فی طریق مکہ تھا، امام صادق علیہ السلام مکے کے راستے میں میرے قریب سے گزرے، وقد سویت باحجار مسجدہ، اور میں نے پتھروں کی ایک مسجد چھوٹی سی بنائی تھی، فقلت، میں نے امام سے عرض کیا جعلت فداک نرجو ان یکون ھذا من ذاک، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے پتھر اکٹھے کر کے ایک جگہ سی معین کر کے بنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جگہ وہاں سے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی انہی مساجد میں سے ایک مسجد ہو۔ آیا ایسا ہے؟ امام نے فرمایا نعم، بالکل یہ بھی مسجد ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے کوئی بلڈنگ بنانا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو گیا خود مسجد کا بنانا۔ یستحب اتخاذها مکشوفہ، مستحب ہے کہ مسجد جو بنائی جائے وہ مکشوفہ ہو، اوپر چھت نہ ہو، کھلی ہو۔ اب تو مضبوط ترین سریے کے لنٹر ڈالتے ہیں نا جی، لیکن مکشوفہ کھلی ہو۔ ولو بازا، چلو ساری نہ صحیح، کچھ حصہ اس کا کھلا ہو۔ کیوں؟ للاحتیاج الی سقف فی اکثر البلاد، چونکہ اکثر علاقوں میں اور سردی سخت ہوتی ہے، یہ گرمی، اس سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت پڑتی ہے، چلو ساری نہ صحیح تو کچھ حصہ اس کا کھلا بھی ہونا چاہیے، اور یہ مستحب ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا مستحب والمیزات، میزات جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں وضو خانہ، اور میوزات تھا نا جی، واہ ساکن ماقبل مکسور، واہ یا میں تبدیل ہو گئی تو بن گیا، اور جیسے میوعاد کو آپ کہتے ہیں میعاد، یہ اسی طرح ہے میزات۔ واہیل، آگے کیا پڑھنا ہے اس کو؟ ہاں جی، ہاں ہم جب امتحان پہ جاتے ہیں اکثر اسی لفظ کو غلط پڑھتے ہیں، کوئی مطہرہ، کوئی مطہرہ، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اصل یہ ہے ہیل مطہرہ، مطہرہ مفعل کے وزن پر ہے، اس میں مکان، مطہرہ یعنی مکان طہارت، اب نہیں بھولنا چاہیے، مطہرہ مفعلہ کے وزن پر۔ میزات، میزات کیا ہے؟ یعنی ہیل مطہرہ، وہ مقام طہارت کی جاؤ، طہارت کی جاتی ہے کس سے؟ للحدث والخبث، چاہے حدث سے طہارت، چاہے خالی وضو کرنا ہے، تو چاہے خبث، پیشاب پخانے کے بعد یا کوئی نجاست دور کرنی ہے۔ تو یہ میزات، یہ کہاں ہونا چاہیے وضو خانہ؟ علی بابہا، یہ بنایا جائے مسجد کے دروازے پر، دروازے قریب، لا فی واسطہا، نہ کہ مسجد کے سینٹر میں یا کہیں درمیان میں۔ خوب فرماتے ہیں علی تقدیر سب کے اعداد حرل مسجدیہ، یہ مستحب اس وقت ہوگا کہ جب آپ نے اس جگہ کو ابھی مسجد کے لیے پورا وقف کیا نہیں ہے، مسجد کے احکام نہیں ہے، اس وقت مستحب ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر آپ پوری جگہ کو مسجد قرار دے چکے ہیں پھر گڑبڑ ہوگی۔ کیسے؟ حرما فی الخبثیت، اگر آپ نے وہاں ایسی جگہ بنانی ہے جہاں خبث دور ہو، پیشاب بہانے کا مقام، ادھر ان کا اگر بنانا ہے پھر تو سرے سے وہاں بنانا ہی حرام ہوگا۔ ٹھیک ہوگا؟ مطلقہ، چاہے اس سے مسجد کو کوئی نقصان ہو تو چاہے نہ ہو۔ لیکن اب یہ توجہ رکھنا آقا جان، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ دیہاتوں میں مسئلہ ہوتا ہے، پلاٹ کو وقف کرنے سے پہلے وضو خانہ علیحدہ کر لیں، وہ علیحدہ کر لیں، وہ علیحدہ، یہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے سارا وقف کر دیا، ساری کو مسجد کا حکم دے دیا، اب آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، لیٹرین پڑھنا چاہتے ہیں، نا اب حرام ہے۔ کیوں؟ وہ مسجد میں ہے نا، نجس کرنا اس کو حرام ہے۔ والحدثیہ، اور اسی طرح وضو خانہ کہ جہاں نجاست بار خبث کوئی نہیں ہے، فقط حدث کو دور کرنا ہے، یعنی صرف وضو کرنا ہے،
ان اضرت بہا، اگر وہ بھی مسجد کو نقصان دیتا ہے تو حرام ہے، وَإِلَّا، اس لیے فرماتے ہیں کہ مسجد جب بن جائے پھر بعد میں اندر کوئی اور چیز نہیں کرنی، یہ طے ہو جائے کہ یہ مسجد ہے۔ اور فرماتے ہیں مستحب والمنارۃ ما حائطہا، منارہ او آذان کی جگہ جس پر اوپر کھڑے ہو کے، وہ زمانے قدیم میں، آج کل تو اندر بیٹھ کے دیتے ہیں نا جی، زمانے قدیم میں جب اوپر کھڑے ہو کے اذان دیتے، جو منارے سے مراد وہ ہے، وہ منارہ ہونا چاہیے ما حائطہا، اس کے دیوار کے ساتھ، لا فی وسطہا، نہ کہ اس کے اندر، نہ ما تقدمہا علی المسجدیت کذالک، یہ بھی ہے کہ اگر منارہ پہلے بنایا آپ نے وضو کیا ہو، گلدستہ اذان جس کو کہتے ہیں، اگر وہ پہلے ہے تو دیوار کے ساتھ ہو نا کہ سینٹر میں، وَإِلَّا، لیکن اگر مسجد بن گئی ہے اب آپ بعد میں درمیان میں اس کا ایک منارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ درست نہ ہوگا۔ حرما، یہ مراد ہے۔ یمکن شمول کونہا ما الحائط، ممکن ہے کہ ما حائطہا سے مراد کیا ہو، وہ یہ ہو کہ منارہ ہو استباب ان لا تعلو علیہ، کہ وہ گلدستہ اذان، وہ منارہ جو ہے وہ مسجد سے اونچا نہ ہو۔ ما حائطہا مراد سے کیا ہو کہ جتنی مسجد کی دیواریں اونچی ہیں وہ منارہ بھی اتنا ہی اونچا ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا اِذَا فَارَقَتْهُ بِالْعُلُوِّ، چونکہ اگر مسجد کی دیوار ہے 15 فٹ اور آپ منارہ بنا دیتے ہیں فرق کرو 20 فٹ، فَقَدْ خَرَجَتْ عَنِ الْمَعِيَّةِ، وہ مَعَ الْحَائِطِ شمار، وہ معیت میں شمار، معیت ہوتے ساتھ ساتھ، اب یہ تو آگے نکل گیا ہے، پھر معیت تو نہ ہوئی، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، اور یہ مکروہ۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ما حائطہا سے مراد یہ ہو۔ مستحب ہے مسجد کے لیے تقدیم الداخل الیہا یمینہ، کہ جب شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو پہلے دایاں پاؤں رکھے، والخارج منہا یسارہ، اور جب مسجد سے نکلے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے، اقصى الخلاء، او بیت الخلاء کے الٹ کرنا ہے۔ وہاں پر کیا تھا کہ اندر جاتے ہوئے پہلے بایاں رکھنا تھا اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں، کیوں؟ تشریفا للجمنہ فیہما، وہاں جمنہ کا احترام وہ تھا اور مسجد میں جمنہ کا احترام یہ ہے کہ اس کو پہلے رکھا جائے۔ اور مستحب ہے فرماتے ہیں وتعاہد النعل، اپنی نعل یعنی جوتے وغیرہ کو چیک کرنا، باہر اختبار کرنا، وما یصحبہ من عصا، یا اگر اس کے ساتھ وہ یہ جو عصا لے کے بزرگان جاتے ہیں کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی باہر چیک کرنا۔ تعہد کیا ہے؟ تعہد ہے استعلام حالہ عند باب المسجد احتیاطا للطہارہ، مسجد کے دروازے پر بھاگ کے اندر جائے، اپنی جوتی بھی چیک کرے، اپنی کوئی لکڑی شکڑی جو ہے اس کا عصا وغیرہ اس کو بھی چیک کرے، تاکہ احتیاطاً کہ یہ سب کچھ پاک ہے۔ کیوں؟ چونکہ مسجد کو نجس کرنا بھی تو حرام ہوتا ہے نا، یہ مستحب ہے وہاں چیک کرے۔ شہید ثانی کہتے ہیں التعہد افصح من التعاہد، چاہیے تھا کہ شہید اول بجائے تعاہد نال ہی کے وہ لکھتے والتعاہد، کیوں؟ چونکہ تعاہد ہوتا ہے بین اثنین، اور مفعلہ دو کے درمیان ہوتا ہے نا، تو بہتر تھا تعاہد کی بجائے تعاہد لکھتے، لیکن پھر خود ہی کہتے ہیں والمصنف تابع روایت، لیکن چونکہ روایت میں لفظ تعاہد تھا تو شہید اول نے بھی اس کو وہی لکھ دیا۔ اور فرماتے ہیں مستحب ہے والدعاء فیہما الدخول والخروج، مسجد میں جاتے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھے، مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھے۔ اور مستحب ہے صلاۃ التحیۃ قبل جلوس، مسجد میں جب جائے تو مسجد میں جانے سے پہلے نماز تحیہ مسجد پڑھنا مستحب ہے۔ وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، اور کم از کم تحیہ کتنا ہے؟ 2 رکعت۔ تتکرر بتکرر الدخول، جتنی دفعہ باہر جا کے اندر آئے گا ہر دفعہ وہ تحیہ مستحب ہوگا، ولو ان قرب۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں وتتعدى بسنت غیرها وفریضہ، ضروری نہیں کہ وہ کوئی اور مستحب نماز جا کے شروع کر دے تو بھی استحباب ادا ہو جائے گا، یا واجب نماز شروع کر دے تو بھی استحباب، لیکن بیٹھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی نماز وہاں پر شروع کرے اور پڑھے۔ وَإِن لَمْ يَنْوِهَا مَعَهَا، چاہے اس واجب یا دوسری مستحب کے نماز کے ساتھ
تحیہ کی نیت نہ بھی کرے کوئی فرق نہیں، تحیہ اور اس کا استحباب ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لأن المقصود بالتحیۃ ان لا تنہتک حرمت المسجد بالجلوس۔ کیوں؟ مسجد کا احترام یہ ہے کہ بغیر نماز کے نہ بیٹھا جائے۔ اگر یہ جا کر پہلے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے پھر بیٹھتا ہے، اس سے مسجد کی کوئی حد کی حرمت نہیں ہوتی۔ حد کی حرمت تب ہوتی ہے جب بغیر نماز پڑھے کے جا کر مسجد میں بیٹھ جائے۔ وقد حاصل، اب اس نے اگر واجب پڑھ لیا یا کوئی اور مستحب پڑھ لیا تو بس اس کا مطلب حد کی حرمت نہیں ہوئی، مسجد کا احترام برقرار ہے، پہلے نماز پڑھی اب بیٹھ رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ، اگرچہ افضل کیا ہے؟ تداخل نہ کرے، تحیہ مسجد علیحدہ پڑھے، کوئی اور سنت پڑھنی ہے تو علیحدہ پڑھے، یا واجب پڑھنی ہے تو علیحدہ۔ فرماتے ہیں وَتُكْرَهُ، یہی تحیہ مسجد پڑھنی جو مستحب ہے۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں یہ مکروہ ہو جاتی ہے، وہ کون سی؟ وَتُكْرَهُ، یہی تحیہ مسجد پڑھنی مکروہ ہے کب؟ اذا داخلا، یہ مسجد میں داخل ہوا، والامام فی مکتوبہ، درحق امام کسی واجب نماز میں ہے، یعنی وہ امامت کرا رہا ہے، اب تحیہ مسجد نہیں پڑھنی، فوراً جماعت میں شامل ہونے۔ یا جب یہ مسجد میں داخل ہوا والصلاۃ تقام، جماعت قائم ہو چکی ہے، او قارب اقامتها، یا ابھی جماعت کو کھڑا ہونا قریب ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کتنا کہ لا یفرغ منها قبلہ، کہ جماعت سے پہلے یہ 2 رکعت سے فارغ نہیں ہو سکتا، تو ایسے مقام پر تحیہ مسجد پڑھنا مکروہ ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا، مسجد میں گیا ہے اور باوضو نہیں ہے، باوضو نہیں ہے، او کان لہ عذر مانع عنہا، یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ تحیہ مسجد نہیں پڑھ سکتا، تو یہ لوگ یقیناً نماز تو نہیں پڑھیں گے، پھر فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى، اس کو چاہیے کہ اس میں داخل ہو پر کوئی نہ کوئی ذکر الہی ضرور کرے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ ہر چیز کا اپنا احترام تحیہ ہوتا ہے، جیسے فرماتے ہیں تحیۃ المسجد الحرام، مسجد الحرام کا تحیہ ہے الطواف، حرم کا تحیہ کیا ہے؟ احرام، مینا کا تحیہ کیا ہے؟ رمی جمرات، اور عام مساجد کا تحیہ کیا ہے؟ وہاں پر نماز پڑھنا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ